SMS کے ذریعے سوال ہے کہ وضو کرنے کے بعد یاد آیا کہ مسح نہیں کیا تھا، تو کیا یاد آنے پر صرف مسح کر لیا جائے یا دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ صرف مسح کر لیں تب بھی وضو تو ہو جائے گا. ایک اور سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ امامہ کس طرف سے باندھنا شروع کیا جائے، درست طریقہ کیا ہے؟ یہ حیات اعلی حضرت میں تو یہ اس طرح غالباً لکھا ہے کہ الٹی طرف سے لے کر سیدھی طرف باندھا جائے. اب میرا چیک آپ کر رہے ہوں گے تو اب میں نے پہلے تو میں خود باندھتا تھا تو اسی طرح باندھتا تھا. اب تک مجھے درست امامہ جس طرح وہ، اب کیا بولوں، یہ مدنی چینل والوں کو اللہ پاک ان کا بھلا کرے، انہوں نے مطلب یہ کہ یار ٹوک 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 کیا وہ محتاج بنا دیا کسی کا کہ اس سے بندواؤ. تو یہ ان کا میں ذرا صحیح اپنی جگہ پر یہ لوگ، ورنہ میرا امامہ پہلے باندھتا تھا میں اپنے آپ، اتنے موٹے کپڑے مجھ سے نہیں یار، یہ تو اب تو خیر باندھنا ہی وہ مشکل ہو گیا ہاتھوں کے اور حساب کتاب سے ہو گئے ہیں، تو اب دوسروں سے بندوانا پڑتا ہے. کیا کروں، وہ ان کا ہاتھ بیٹھتا نہیں ہے، عرض کیا بھی ہے. تو پھر کوئی بولتا ہے کہ بھئی یوں لکھا ہے اور یوں لکھا ہے، میں بھی برسوں پہلے پڑھا تھا، آپ بول رہے یار کیوں لکھا ہے، کس طرح باندھنا، یاد ہو تو. آپ کا بھی میری طرح ہی ہے کیا؟ میں نے جو یہ بندھا ہوا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اس سنت یہی ہے، انہیں الٹے ہاتھ سے سیدھی طرف لے جانا. اچھا یہ اسی صحیح ہے نا؟ اچھا صحیح ہے نا؟ آپ پہلے نہیں، کچھ عرصے پہلے غلط تھا تو کسی نے توجہ دلائی تھی، تو میں نے پھر جو مانتے ان کو سمجھایا تھا، تو انہوں نے کوشش کر کے شاید اب یہ سیٹ کر لیا ہے. مگر یہ سارا پنگا ان لوگوں نے ڈالا ہے، مدنی چینل والوں نے، کہ اس کا امامہ درست کرو. مجھے ڈائریکٹ نہیں بولتے، یہ ان کی مہربانی ہے. باقی جو دوسرے مبلغ اور ان کی تو اچھی خاصی خبر لے لیتے ہوں گے کہ برابر مہندی لگا کے آؤ، بال سنوار کے آؤ. سوال نہیں، چلو اصل وہ مطلب ہر طرح کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں دنیا میں، تو وہ سب کو مطلب ہے کہ اٹریکٹ، اب یہ اٹریکشن اور یہ سارا ذرا رکھنا پڑتا ہے. وہ اچھا خاصا اس پہ خرچہ ہوتا ہے کہ لوگ تاکہ دیکھیں. اب میڈیا باہر ہے اور ایک سے ایک چینل گناہوں بھرے، ایک سے ایک پرکشش انداز پیش کر رہے ہیں، تو ہم بالکل خالی مطلب ہے کہ وہ عام دیوار لے کر اور ٹیبل بچھا کر بیٹھ جائیں گے سمجھے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ کم ہمیں دیکھیں، ہمیں کم سنیں، اور ہمیں لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچانی ہے. جب وفود حاضر ہوتے تھے بارگاہ رسالت میں تو آپ مخصوص لباس، عمدہ لباس پہن کر تشریف لاتے تھے، اور ان کو یہ کہ اب میں وضاحت نہیں کرتا، میرے آقا کے حسن کے سامنے کائنات کا حسن قربان. لیکن یہ ہمارے لیے اللہ جمیل و یحب الجمال، یہ حدیث پاک ہے. اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. جمال مانے حسن و جمال، خوبصورتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو ایسا لباس نہ پہنے بالکل پھٹیجر جیسا کہ لوگ دیکھ کر بھاگیں کہ یار یہ مبلغ ہے، یار تو کپڑے پہننے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے. تو کپڑے بھی واجبی ہوں، امامہ شریف بھی واجبی بندہ ہو تاکہ لوگ ہمارے قریب آئیں، ورنہ بولیں گے ہم کو بھی اسی طرح بننا پڑے گا، ان کے پاس جائیں گے تو بالکل ہم ایسا کر دیں گے. درویش تو اچھا لفظ ہے ویسے میرے منہ سے نکل گیا، تو انہیں اب سمجھ جاؤ مطلب کہ نہیں، مطلب کپڑے صاف ستھرے ہوں. اور النظافت من الایمان ہے نا، نظافت جو ہے، صفائی ستھرائی پاکیزگی، یہ ایمان میں سے ہے. صفائی ہونی چاہیے اور صاف ستھرے ہوں کپڑے، بلا وجہ میلے بھی نہ ہوں. میلے کپڑے جو ہیں وہ ذکر، وہ سب صاف ستھرے کپڑے ذکر کرتے ہیں. اور یہ حدیث اس میں لکھی ہوئی ہے، اپنی کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، مکتبۃ المدینہ کی، جو میری ہی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اب وہ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. ہاں بالکل ہے حدیث پاک. تو اسلام صفائی پسند ہے. میلے کچیلے کپڑے پہننا اس کا نام تصوف نہیں ہے.
نہ اس کا نام کوئی فقیری ہے. فقیر جو ہے وہ بھی یعنی کہ کپڑے دھونے تک تو دھو تو سکتا ہے نا. جیسے کہ ایسے بزرگان دین ہوئے کہ کپڑا ایک ہی ہے اسی کو دھو کر استعمال کر لیتے. ایسے بھی ملیں گے واقعات, سمجھے. تو دھونے میں تو نہریں, دریا, سمندر سب کچھ موجود ہے. آدمی دھو تو سکتا ہے کپڑے, تو اگر ناپاک ہو گئے تو کیا کرے گا؟ اسی کو پہن کر معاذ اللہ دھوئے گا, پاک کرے گا اس کو جو اس کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق. اللہ کا کرم ہے کہ پانی تو مفت اویلیبل ہے اور وافر مقدار میں ہے اللہ کی رحمت سے. تو یوں مطلب یہ ہے کہ میلے کچلے رہنا اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. کوئی فضیلت سمجھتا ہے اس کی بہت بڑی بھول ہے. ایک بالکل داغ دھبا بھی نہیں آنے دینا چاہیے کپڑے پر, صاف ستھرا. آ جاتے ہیں دھبے. ایک بات بولتا ہوں کہ جو حقیقت ہے وہ تو عرض کروں گا نا میں, کہ صفائی صفائی صفائی. گھر بھی صاف, مکان بھی صاف, دیوار بھی صاف, دکان بھی صاف, فرنیچر بھی صاف, ہر چیز صاف. تو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جو مطلب ڈرائنگ روم ہے وہ صاف ہوتا ہے. جب مہمان آتے ہیں وقت کی پولم پول ہوتی ہے گھروں میں, ہوتا ہے. تو ہر جگہ کا دستور ہے. اب شہر ہوتا ہے, شہر کی جو مین شاہراہ ہوتی ہے, جیسے کہ ایئرپورٹ کے آنے جانے کا راستہ آپ کو ویسا ملے گا. کہ آپ کے لیے کبھی بھائی باہر کے صدر, وزیر, اس طرح کے لوگ بھی تو آتے ہوتے ہیں, ان کو دکھانا ہوتا ہے کہ بھائی بڑا صفائی والا شہر. ان کو کیا بڑے روڈوں سے گزار کر بڑے مکان یا بڑے ہوٹل میں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. پھر اس کو وہ اچھی اچھی جگہ پر 2-3 جگہ جو بڑی صاف ستھری ان کو لے جائے. یہ بازاروں میں تو گھوم نہیں سکتے, ان کو ہماری حقیقت پتہ چلے, لے جا کر ایئرپورٹ میں ہوائی جہاز میں بٹھا کر ٹاٹا کر دیا جاتا ہے. وہ گئے, ان کو پتہ نہیں چلتا. تو یہ بھی سمجھتے ہوتے ہیں. ان کے اپنے ملکوں میں بھی یار بڑے سے بڑے صاف ستھرے ملک, تجربہ ہے میرا, کہ ان کی بھی اندرونی گلیوں میں بارش کا پانی بھرا ہوا ملے گا, کہیں گٹر بھی بہ جائے گی, کچھ دیکھا ہے ہوتا ہے. کہ ہر جگہ کی صفائی ممکن نہیں ہے. کتے بھی ملیں گے جو آوارہ کتے ہو, یہ بھی دیکھے میں نے. مگر کیا وہ جیسی جگہ ایک ہوتا ہے نا, کہ جیسے کہ عام جنرل ہم جیسے غریب لوگ رہتے ہوتے ہیں جہاں, اس کا انداز الگ ہوگا. جہاں وی آئی پیز رہتے ہوتے ہیں ان کا انداز الگ ہوگا, پوش ایریا کا الگ انداز ہوگا. یہاں بھی تقریباً یہی ہوتا ہے. الحمدللہ.